عمران خان، مارن بلوچ، علی وزیر، ایمان مزاری، کئی کو 17 سال سزا، کسی کو 25 سال سزا، کسی کو 10 سال سزا. کسی بھی ملک میں سب سے بڑا جرم جو ہے وہ آئین توڑنا ہے، ملک توڑنا ہے. مجھے کسی ایک شخص کا نام لے کے بتائیں، چاہے وہ باوردی ہو بے وردی ہو، جس نے آئین کی خلاف ورزی کی ہو، اسے ایک دن کی، میں 25 سال کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک دن کی اس کو سزا ملی ہے. جن لوگوں نے ملک توڑا ان میں سے کسی ایک کو سزا ہوئی؟ عمران خان نے ملک توڑا، مارن نے ملک توڑا، آئین توڑا، ایمان مزاری نے، انہوں نے تو آپ کی بنائے ہوئے آئین اور اس کے تحت چلنے والے قانون اور اس قانون کے ماتحت ان عدالتوں میں اپنی فریادیں لائے ہیں. مارن بھی تو وہی فریاد لے کے آپ کے پاس آئی تھی، لیکن اس کی پاداش میں ان کو جو ہے سزائیں ملتی، لیکن جنہوں نے ملک توڑا ان کا کچھ نہیں. ہمارے بلوچ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، بلوچوں میں جب عورت جاتی تھی دوپٹہ پھینکتی تھی، یقین کریں جنگیں بند ہو جاتی تھی، جنگیں بند ہو جاتی تھی. اس حکومت کا یہ ترہ امتیاز ہے کہ اس نے عورتوں کو بھی نہیں چھوڑا ہے. یہاں ایمان مزاری کو دیکھیے، ٹویٹ کرنے پر اس کو 50 سال سزا کی ہے او بھائی، اور اپیل اس کی کوئی نہیں لگاتا ہے. 263 سال سزا کی ہے ڈاکٹر یاسمین کو، 263 سال سزا کی ہے اسے مختلف مقدمات میں. اور ہمارا جو لیڈر آف دی اپوزیشن تھا قومی اسمبلی میں، عمر ایوب، اس کو 50 سال سزا کی ہے اور اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا ہے. ہمارا لیڈر آف دی اپوزیشن جو سینٹ میں تھا شبلی فراز، اس کو بھی ڈسکوالیفائی کر کے اس کی سیٹ خالی کر کے اس کو جو ہے 50 سال سزا کروائی ہے. بچر صاحب جو ہمارا لیڈر آف دی اپوزیشن پنجاب اسمبلی میں تھا، اس کو بھی سزا کر کے ڈسکوالیفائی کر کے 50 سال سزا کروائی ہے. ستم ظریفی نہیں کہ ملک کی سب سے بڑی اپوزیشن پارٹیاں اسلام آباد پریس کلب میں پریس کانفرنس نہیں کر سکتی. یہ تو اسلام آباد کا حال ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی ساڑی گلی بھی آؤ تو دیکھو بلوچستان میں کیا صورت ہے. عدالتیں سے انصاف کی توقع نہ کسی عام شہری کو ہے، نہ ہی کسی پولیٹیشین کو ہے. آج کل ججوں کی جو بندر باٹ ہو رہی ہے، جس طرح ریوڑیاں بانٹی جاتی ہیں ٹھیلوں پہ، اس طرح باقاعدہ ججوں کی تعیناتی کی جو ہے وہ ریوڑیوں کی طرح جو بانٹی جا رہی. ملک اور کے کیا صورت حال ہے، بلوچستان کی کیا صورت حال ہے. زیارت کے واقعات کا ذکر خان صاحب نے کیا، ہنہ کے واقعے کا ذکر خان صاحب نے، علامہ صاحب نے کیا، کشمیر کے مسئلے کا ذکر کیا. ان تمام چیزوں کو اگر دیکھا جائے، موجودہ دور حکومت جو موجودہ حکومت وجود میں آئی ہے، اس میں ان میں کمی آنے کی بجائے اضافہ ہوتا ہے. کمی تب آتی ان میں جب کوئی ان میں دلچسپی دکھاتا، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی سیریسنس کا مظاہرہ کیا جاتا. یہاں پر تو ہر کوئی، چاہے وہ ایوان میں بیٹھا ہو، چاہے وہ حکومت کی نمائندگی کسی پریس کلب میں آ کے کرتا ہے، کسی جلسے میں آ کے کرتا ہے، وہ دھمکیوں کے بغیر کوئی اس کے منہ سے کوئی الفاظ ہی نہیں نکلتے. اور انہی کا یہ نتیجہ ہے کہ آج بلوچستان، پورے کا پورا بلوچستان جو ہے نو گو ایریا ہو گیا، جہاں پہ نہ کوئی سیاسی کارکن جا سکتا ہے، جہاں پر سیاست کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، جہاں پر جلسہ جلوس کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، جہاں پر سیمینار کرنے کی کوئی اجازت آپ کو نہیں دی جاتی. جب یہی ٹکڑا لے کے ہم اسلام آباد یا لاہور میں آتے ہیں اور یہی باتیں جب ہم کرتے ہیں تو ان کو بہت تکلیف پہنچتی ہے، چبھتی ہیں ہماری یہ بات. تو آپ اندازہ کریں جب ہماری باتیں ان کو چبھتی ہیں، ان کی گولیوں کا کیا ہم پہ کوئی اثر نہیں ہوتا؟ ہمارے بچوں کے سینوں پہ، ان کی کھوپڑیوں پہ جو گولیاں ماری جاتی ہیں، ان کا درد کیا ہمیں محسوس نہیں ہو رہا؟ کوئی ایسا دن نہیں گزرتا بلوچستان میں کہ کسی ایک علاقے میں جو جھگڑے نہیں ہو رہے.
کوئی ایسا وقت نہیں گزرتا کہ لوگوں کو جو اٹھایا نہیں جاتا، پولیٹیکل لوگوں کو جو ہے پابند سلاسل نہیں کیا جاتا. اگر ریاست واقعتاً بلوچستان کے مسئلے کو، کشمیر کے مسئلے کو اور ملک کے مسئلے کو حل کرنا چاہتی ہے تو وہ دلچسپی کا مظاہرہ کرے. نہ تو اس کو اگر اس طرح چلانا چاہتے ہیں تو چلائیں. کب تک چلائیں گے؟ پھر یہ چلے گا نہیں. اس کو گھسیٹتے رہیں آپ، اور گھسیٹتے جو ہے نا، پتھر بھی گھس جاتا ہے. ہم تو انسان ہیں، لوہا بھی گھس جاتا ہے. ہماری ہڈیاں جو ہے لوہے کی بنی ہوئی نہیں. عمران خان، مارنگ بلوچ، علی وزیر، ایمان مزاری، کئی کو 17 سال سزا، کسی کو 25 سال سزا، کسی کو 10 سال سزا. کسی بھی ملک میں سب سے بڑا جرم جو ہے وہ آئین توڑنا ہے، ملک توڑنا ہے. مجھے کسی ایک شخص کا نام لے کے بتائیں، چاہے وہ باوردی ہو بے وردی ہو، جس نے آئین کی خلاف ورزی کی ہو، اسے ایک دن کی، میں 25 سال کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک دن کی اس کو سزا ملی ہے. جن لوگوں نے ملک توڑا ان میں سے کسی ایک کو سزا ہوئی؟ عمران خان نے ملک توڑا، مارن نے ملک توڑا، آئین توڑا، ایمان مزاری نے، انہوں نے تو آپ کی بنائے ہوئے آئین اور اس کے تحت چلنے والے قانون اور اس قانون کے ماتحت ان عدالتوں میں اپنی فریادیں لائے. مارن بھی تو وہی فریاد لے کے آپ کے پاس آئی تھی، لیکن اس کی پاداش میں ان کو جو ہے سزائیں ملتی. لیکن جنہوں نے ملک توڑا ان کا کچھ نہیں. کچھ دن پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ بلوچستان کے ایک وزیر کو برطرف کیا گیا. مجھے اس وزیر سے کوئی ہمدردی نہیں، لیکن وجہ کیا تھی؟ اس نے صرف وزیر اعلیٰ کی جو ہے ہاں میں ہاں نہیں بھری. ایک ڈویژنل ہیڈ کوارٹر بنایا تھا کیبنٹ میں اس نے، اور اس کے اور دندے ہوں گے مجھے اس کا پتہ نہیں، وہ ان کی آپس کی بات ہے، اندر کی بات ہے. لیکن اس بنیاد پر اس کو برطرف کیا گیا کہ اس نے کیوں کیبنٹ کی میٹنگ میں اس کی ہاں میں ہاں نہیں بھرائی. لیکن کسی ایک تحصیلدار کو معطل نہیں کیا جاتا جب 42 لوگوں کی لاشیں زیارت سے لائی جاتی. کسی ایک وزیر کی ناک تک جو ہے نہیں کٹتی. اس بلوچستان میں ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ مسنگ بھی ہوتے ہیں اور روزانہ کے طور پر جو ہے لوگوں کی جو ہے لاشیں گرائی جاتی. لیکن ایک نافرمانی پہ اس وزیر کو فارغ کیا جاتا ہے. وفاقی وزیر داخلہ کو تو مجھے پتہ نہیں، جو شاید سنا ہے ساؤتھ افریقہ یا کینیڈا گیا، کوئی نیو یارک گیا کوئی ایس ایچ او ڈھونڈنے کے لیے کہ اس کو وہاں سے کوئی ایس ایچ او ملے، وہ ہماری جو ہے مرمت کرے. شاید ہمارے اپنے ایس ایچ او اتنے قابل نہیں، وہ گیا وہاں سے. لیکن اتنے بڑے واقعات ہونے کے باوجود وہ دھرنے پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان کی طرف وہ جاتا نہیں ہے. گھر سنبھالا نہیں جاتا ان سے. اتنی نائلی اور نائلائکی ان کے جو روح میں بری ہوئی ہے، ان سے اپنا گھر سنبھالا نہیں جاتا. وہ بین الاقوامی معاملات کو حل کرنے کے لیے گئے. یہ میرے خیال میں ان قوموں کی بھی بدنصیبی ہے جنہوں نے ایسے لوگوں کو جو ہے اپنا منتخب کیا ہوا ہے. ان سے کوئی پوچھے، ان کو بولے پہلے جا کے اپنا گھر سنبھال. تو جب تک کہ بلوچستان اور کشمیر یا ملک کے ان علاقے کے مسائل حل نہیں ہوں گے، جب تک کہ سیاسی ڈائلاگ کا آغاز نہیں کیا جاتا. میں یہ نہیں کہتا کہ بلوچستان کا مسئلہ جو ہے نا ان مسئلوں کے حل سے جو فوراً حل ہو جائے گا. نہیں، ایک غم اور غصہ، ایک نفرت کو اگر کم کرنی ہے تو مسنگ پرسنز کی واپسی، تمام مسنگ پرسن کی واپسی لازمی ہے. اگر وہ زندہ ہیں تو ان کو واپس لایا جائے. اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے اپنی عدالتوں میں ان کو پیش کیا جائے. اگر ان کو مار دیا گیا ہے ان کے ورثاؤں کو اطلاع دیں. اور ان تمام اسیران کو، عمران خان، علی وزیر، مارنگ بلوچ اور ان کے جو بی وائی سی کے جو رہنما ہیں، وہ ایمان مزاری اور پی ٹی آئی کی تمام قیادت کو بلا کسی تاخیر کے ان کو رہا کیا جائے. پھر بیٹھ کے اس مسئلے کا حل ہم آپ کو سمجھائیں گے. بڑی مہربانی.
263 साल सजा की है डॉक्टर यास्मीन को, 263 साल सजा की है उसे मुख्तलिफ मुकदमात में। और हमारा जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन था कौमी असेंबली में उमर अयूब, उसको 50 साल सजा की है और उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया है। हमारा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो सेनेट में था शिबली फराज, उसको भी डिस्क्वालीफाई करके उसकी सीट खाली करके उसको जो है 50 साल सजा करवाई है। बच्चर साहब जो हमारा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पंजाब असेंबली में था, उसको भी सजा करके डिस्क्वालीफाई करके 50 साल सजा करवाई है। ओ बाबा, इस तरह से ये और डॉक्टर यास्मीन के साथ बेशुमार हमारे जो है MNAs और FPAs और सेनेटर्स को भी इसी तरह सजाएं करवा के तो आपने जो है पाबा सलासल करके उनकी सीटें भी छीन ली हैं। और इस तरह आपने 2/3 बनाई। हमारी जो नशिस्तें थी, मखसूस नशिस्तें, 180 सीटें जीतती हैं इमरान खान ने, हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद है। 180 सीटें जीतने वाला तो जेल में जो है 4 साल से या 3 साल से, और जो हारा है मोहतरम नवाज शरीफ साहब डॉक्टर यास्मीन से हारे हुए हैं। मेरे तो साथ वाला हल्का है जहां से मैं जीता हूं, मेरे साथ वाले हल्के से वो सारी दुनिया जानती है हारे हुए हैं माशाल्लाह। वो 80 साल बेचारी को 216 साल सजा कराई हुई है और वो जेल में कैंसर सर्वाइवर है, वो जेल में पड़ी है। और पापा है रोम हमारे जो है उनका भाई साहब एक वजीर आजम है और दुख्तर नेक अख्तर उनकी पंजाब की जो है वो दबंग वजीर आला है। तो ये मजाक अब देखें, कहते हैं जी हमारा सूबा। ओ भाई, तुम्हारे सूबे में से 2 फॉरेन और लेडीज को लाकर जितनी बेहयाई और बेशर्मी से उनका इज्जतें तार की गई हैं, दुनिया में हमारी सारी जो है पाकिस्तान का इमेज बदनाम किया गया है। और उसमें किसका नाम आ रहा है? माशाल्लाह आपके सारों के सामने है। तो जब ये मैं कहता हूं कि क्यों इस्तीफा नहीं देते वो, अगर उनका बेटा और उनके बेटे का यानी उनका नवासा अगर बेगुनाह है तो फिर करने दें। क्यों DIG जाता है मैजिस्ट्रेट के घर में, क्यों पुलिस वाले जाते हैं रात को 1 बजे और कहते हैं उठो और ये बयान इसका जो है 164 का बयान कलमबंद करो। ये तो उस दबंग मैजिस्ट्रेट था, उसको अल्लाह ने हिम्मत दी और उसकी वजह से जो है पर्चा उन पर भी हो गया। लेकिन अब देखें सारी ये काविश की जा रही है कि ये तो खुद विक्टिम था जी, ये रजा डार साहब तो खुद विक्टिम थे ये, तो उनको सारों को बचाने की कोशिश अब भी की गई है और उनको बाहर भेज दिया गया। बाहर जो कुछ उनके बयानात आएंगे वो भी पाकिस्तान की कितनी इज्जत अफजाई होगी इसका आप खुद जो है अंदाजा लगा लीजिएगा। हमारे बलोच भाई बैठे हुए हैं, बलोचों में जब औरत जाती थी दुपट्टा फेंकती थी, यकीन करें जंगें बंद हो जाती थी। इस हुकूमत का ये तुर्रा इम्तियाज है कि इसने औरतों को भी नहीं छोड़ा है। यहाँ ईमान मजारी को देखिए, ट्वीट करने पर उसको 50 साल सजा की है ओ भाई, और अपील उसकी कोई नहीं लगाता है, इसलिए कि माशाअल्लाह जो इन्होंने 18वीं तरमीम में कहा था कि सीनियर मोस्ट जज वुड बी द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो भुट्टो साहब के नवासे और रानी शहीद बेनजीर के बेटे ने हलकान होकर 26वीं तरमीम जिस तरह से करवाई है और जिस तरह से उस 18वीं तरमीम तो क्या बाप के 73 के आइन को भी मुनहदिम कर दिया, क्योंकि ये आइन जो है 73 का ये ट्राइकोटमी ऑफ पावर पर बेस्ड था। ये 3 सतून थे इसका, और सबसे अहम सतून इसका अदलिया था जो वॉच डॉग था आपकी एग्जीक्यूटिव की दस्तरस और ज्यादतियों को, वो उस पर नजर भी रखता था और उसका इजाला भी करता था। आपने तो अदलिया को मुनहदिम करके ताबे कर दिया एग्जीक्यूटिव के। सो आपका 73 का आइन तो खत्म हो गया। भुट्टो की रूह तड़प रही होगी, रानी शहीद बेनजीर भुट्टो की रूह तड़प रही होगी कि जिस आइन, जिस निजाम, जिस इमरानी मुआहदे को हमने इतनी मेहनत से, और न सिर्फ वो अपने बाप पर भी माशाअल्लाह जो 18वीं तरमीम थी ये इनके वालिद साहब का तुर्रा इम्तियाज था, और बार कहते थे, इसमें फख्र लेते थे कि मैंने अपने तई जो मरकूज सारे अख्तियारात थे मैंने अवाम को, पार्लियामान को वापस दे दिए, वापस कर दिए। अरे इसलिए वापस किए थे कि 26वीं और 27वीं तरमीम में आपका जो है बेटा वो सारों को मुनहदिम करके उसका भी जो है इतना रूप लाए कि खत्म कर दे सारा सिलसिले। और फिर 26वीं और 27वीं तरमीम की जरा रूह को देखिएगा, उसने क्या किया है। 126 आर्टिकल है कि कोई कानून इस्लाम और शरा के खिलाफ नहीं बनाया गया।
یہاں تو تینوں افواج کے جو سربراہان ہیں ان کا بھی اور صدر صاحب کا بھی تا حیات استثناء ہے، یعنی وہ مرنے کے بعد بھی ان سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. وہ آئین کو توڑ دیں، آرٹیکل 6 کدھر گیا؟ آئین کدھر گیا؟ آرٹیکل 6 تو کہتا ہے جو بھی کھلواڑ کرے گا آئین کے ساتھ اس کو سزائے موت ہوگی. سب سے بڑا ہے اور ایک واحد جرم ہے جو آئین کے اندر درج ہے، وہ آئین سے کھلواڑ ہے، اس لیے کہ وہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی زندگیوں کا احاطہ کرتا ہے اور وہ سارے جو ہے نظام اس کے اوپر چلتا ہے. سو اس کو اتنا زیادہ کیا گیا، لیکن آئین میں یہ 27ویں ترمیم کر کے اس کو ختم کر دیا گیا ماشاءاللہ. اب سربراہان جو مرضی آئین پہ کے ساتھ کرے توڑے، یہ 28ویں ترمیم میں اپنے آپ کو جو ہے صدر پاکستان بنا دے، وردی کے ساتھ بیٹھ جائیں، جو مرضی کریں، انہوں نے اسی تنخواہ پہ کام کرنا. تو یہ دیکھیں بڑا خوفناک کھیل کھیلا جا رہا ہے. 65 میں جو ہے جنگ کا نتیجہ ہم نے 71 میں دیکھا اور وہ دنیا کی بدترین عسکری شکست تھی. 93,000 فوجیوں نے اروڑا کے قدموں پر جو ہے سرنڈر کیا تھا بغیر گولی چلائے ہوئے، اور عوام اس لیے کہ ان کی خلاف ہو گئی تھی. اور اب بھی وہی مذاق کیا جا رہا ہے کہ 180 سیٹیں جیتنے والا جو ہے اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، 17 سیٹیں جیتنے والا. اس وقت یہ تھا کہ جو اس کو 160 سیٹیں ملی تھی، 160 سیٹیں جیتنے والے کو جیل میں کر دیا تھا. اس کی پارٹی آگے توڑ کر جو ہے نامینیٹ کر دیے تھے، 5 جماعت اسلامیہ ان کی سہولت کار بنی، نامزد کر دی، اور 1 سیٹ جیتنے والا امین الدین کو جو ہے آپ نے پرائم منسٹر آف پاکستان بنا دیا. تو کیا چل سکتا تھا وہ نظام؟ کیا وہ چل سکتا تھا؟ آپ نے ملک کو جو ہے برقرار رکھ سکا تھا؟ اب آپ پھر وہی مذاق کر رہے ہیں. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا را ہوش کے ناخن لیں. اب پھر ہندوستان کے ٹریپ میں آپ آ رہے ہیں. اس وقت اگرتلا بنی تھی، اب آپ بار بار کہتے ہیں کہ خوارج الہندوستان، ان کا نام لیتے ہیں، ہر واردات میں ان کا نام لیتے ہیں. تو پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں، اور آپ اس کے جو ہے گولیاں مار کے، کیا یہ حل ہے؟ دیکھیں، گولیاں مارنا، تشدد کرنا، جبر کرنا، لاٹھی گولی کی سرکار کبھی بھی نہیں چل سکتی ہے. تو خدا را آپ ہوش کے ناخن لیں. یہ بات جو اتنے معززین نے اور سارے صوبے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو آپ کو دے رہے ہیں، سب سے پہلے آپ جس طرح اس نے بلاول نے بھی کہا، میں انڈورس کرتا ہوں اس کو، کہ ڈیفنس منسٹر کو ڈسمس کریں، ڈیفنس منسٹر کو ڈسمس کریں. کشمیر کا ایشو آیا ہے، کشمیر میں وہ کہتا ہے راولہ کوٹ کے کشمیری ہی نہیں ہے. یعنی وہ بجائے اس کے کہ ان کو پیسیفائی کرتا، وہ جلسی پر دیا جلا تیل چھڑکنے کے مترادف ہے. تو ایک یہ کریں. دوسرا، ہمارے فارن منسٹر صاحب ماشاءاللہ جو کچھ انہوں نے، یہ جس انداز سے ان کا نام آ رہا ہے اور جس طریقے سے یہ کیا جا رہا ہے، پہلے تو جب ڈان لیگ آئی تھی تو آپ نے ایک منسٹر کو جو ہے قربان کر کے تو نظام چلتے رہے تھے. محترم نواز شریف صاحب کی کابینہ چلتی رہی. اب کیوں نہیں آپ کرتے ہیں؟ اور پھر جہاں تک تعلق ہے یہ ہمارے دبنگ قسم کے انٹیریئر منسٹر کا، جو کچھ ملک میں حالات ہو رہے ہیں، یہاں جیسے کہا گیا کہ ایک ریل کا ایکسیڈنٹ ہو تو مہذب ملکوں میں ریلوے منسٹر ریزائن کرتا ہے، اس کو بھی فوراً مستعفی ہونا چاہیے یا ڈسمس کرنا چاہیے. کم از کم کچھ تو لوگوں کی اشکشوئی ہو کہ واقعی یہ حکومت سنجیدگی سے عوامی مسائل کو اور معاملات کو یہ دیکھنا چاہتی ہے، آگے چاہتی ہے. باقی جہاں تک تعلق ہے، اچکزئی صاحب نے بارہا جا کے ان کے پرائم منسٹر، ہم مانتے نہیں ہیں فارم 47 کا، لیکن باہر کے نیگوسیشن سے بھی ہم نے تو بار ہاتھ بھیجا ہے. لیکن جب انہیں کہا جائے کہ عمران خان سے ملاقات کروا دو تو وہ کہتے ہیں پوچھ کے بتاؤں گا. تو پوچھ کے کس چیز سے بتانی ہے بھائی؟ آپ پوچھ لیں جو بھی آپ نے کرنا ہے، لیکن خدا را جب وہ ملک نہیں چلا سک رہے ہیں تو پھر آئیے ہوش کے ناخن لیں، ہم مل کر بیٹھیں اور پاکستان باقی کو بچائیں. پاکستان کے آئین کو اپنی اصلی شکل میں بحال کرنے سے، عدلیہ کو آزاد کرنے سے، الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ ہونے سے، شفاف الیکشن سے، یہی آپ کی وفاق کا حل ہے. اور جب تک آپ یہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی، ہمیں جلسے نہیں کرنے دیتے. ارے بابا، سیاسی جماعتوں کو جلسے کرنے دو، اسی طرح قومیت آپ کی بڑھے گی، اسی طرح آپ کا جو ہے ایک وفاق کا جو ہے آپس میں ہوموجینٹی آئے گی.
وفات چلتی ہی کہ اسی طرح ہے، جب آپ مختلف الآراء خیالات کو جو ہے مشتہر اور ہونے دیتے ہیں تو تب ایک ہم آہنگی اور یگانگت اور میل ملاپ سے جو ہے معاملات شروع ہوتے ہیں، اور اختلاف رائے آپ کا جو حق ہے، آپ پر پیکا پر فوراً جو ہے یہ پابندیاں ختم کی جائیں۔ آپ کے جن لوگوں کو گرفتار کیا ہے یا ان کو جو ہے جہاں بھی ان کو پابا سلاسل قید کیا ہوا ہے ان کی فوراً مخلصی ہو۔ پیکا کے یہ ڈریکونین ایکٹس ہمیں نامنظور ہیں، جب تک یہ آپ نہیں کریں گے اور فریڈم آف ایکسپریشن کو جو آئین کا جو منتہا ہے اس کو آپ ریسٹور نہیں کریں گے، تب تک ملک پر یہی سادے بادل چھائے رہیں گے۔